عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین کرام، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی کل تلاوت کردہ سورہ مبارکہ سورہ نساء کی کچھ رکوع بقیہ اور اگلی سورہ مبارکہ سورہ مائدہ تلاوت اور سننے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ سورہ نساء کے مضامین تقریباً ہم نے بیان کر دیے تھے، اگرچہ کہ اس میں آخر میں جو بیان ہوا وہ یہود و نصارہ کا معاملات اور ان کے ساتھ جو مسائل تھے وہ تذکرہ کیے گئے۔ اسی تذکرے میں یہ بھی تذکرہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں لوگ خدا کہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کی اور ان کی والدہ سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی پاکی کو بیان فرمایا۔ اگرچہ کہ اس کا مفصل بیان سورہ آل عمران میں ہو چکا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آل عمران جو ہے ان سے مراد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عمران حضرت مریم کے والد ہیں، اور ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کیا وہ نبی تھے؟ تو وہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ قوم بنی اسرائیل میں سے تھے، بزرگ تھے، نیکوں کے خاندان میں سے تھے اور نیک مرد تھے، نیک ولی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں جو سورہ آل عمران کی ابتدا میں تھی، اور میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آیا اور وہ مسجد نبوی شریف میں آیا۔ اس وقت نجران میں عیسائی رہا کرتے تھے۔ نجران کا جو علاقہ تھا وہ عیسائیوں کے تسلط میں تھا، خیبر کا مدینہ شریف کا جو علاقہ تھا وہ یہودیوں کے تسلط میں تھا، نجران کا علاقہ جو تھا وہ عیسائیوں کے تسلط میں تھا۔ تو نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور بڑے ان کے جو ٹاپ کلاس کے جو عالم تھے وہ اس وفد میں تھے، اور وہ حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرنے آئے۔ اس مناظرے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ابتدا میں بیان کیا ہے، اور وہ مناظرہ کرتے ہوئے انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے اوپر دلیل دی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ تو چونکہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا ہیں، یہ ان کی خدائی کی طرف دلیل ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کر ان سے کہا یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ آدم علیہ السلام کے باپ کون تھے؟ ان کی والدہ کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ تو ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام کے تو باپ بھی نہیں تھے اور ماں بھی نہیں تھے، تو ان کو کیا کہتے ہو؟ خدا کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو تو خدا نہیں کہتے۔ کہا تو وہ تو اس سے زیادہ، اگر تمہاری دلیل دیکھی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ آدم علیہ السلام تمہاری دلیل کے مطابق خدا کہلانے کے مستحق ٹھہرے، لیکن چونکہ وہ بھی خدا نہیں ہے اور وہ خدا کے بندے ہیں، عبد ہیں، اس لیے اس دلیل کو حضور نے دلیل سے ہی رد کر دیا۔ اچھا، جب وہ زچ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے مناظرہ، یعنی آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک کہہ لیں آپ، لیکن ایک چیز ہوتی ہے مباہلہ، اور مباہلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دس اینڈ دیٹ،
یعنی قدرت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. دونوں فریق مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو حق پر ہے اس کا حق ہونا ظاہر کر دے، جو باطل ہے اس کا باطل ہونا ظاہر کر دے. یعنی اپنا معاملہ قدرت کے فیصلے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر بندوں میں نہیں رہتا معاملہ، پھر وہ قدرت پر چلا جاتا ہے. تو جب مباہلہ طے ہو گیا، حضور نے کہا ٹھیک ہے کل آ جاؤ ہم مباہلہ کریں گے. اور مباہلے کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنے گھر سے حضرت بی بی سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا، اور ان کے ساتھ ان کے دونوں ننھے شہزادے امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما انہیں ساتھ لیا، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر جناب مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا. اب یہ 5 افراد، حضور علیہ السلام، ان کی شہزادی محترمہ، ان کے شوہر نامدار اور ان کے 2 شہزادے، یہ 5 افراد مل کر چلے اس میدان کی طرف جو مباہلے کے لیے طے ہوا تھا. تو وہ نصرانی جو تھے انہوں نے آ کر اپنے لوگوں کو بتایا کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا نا آج تو ہماری نسل بھی دنیا میں نہیں رہے گی، کیونکہ یہ وہ چہرے ہیں اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کے لیے دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. اور تم جانتے ہو، انہوں نے کہا تم جانتے ہو، اپنے لوگوں سے کہا تم جانتے ہو کہ یہ سچے ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا، جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کو اپنے پیچھے، یعنی پیچھے پیچھے شہزادی چل رہی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک انگلی دونوں شہزادوں کو پکڑائی ہوئی ہے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو اور حضور ان کو یہ کہتے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دعا کروں نا تو تم آمین کہنا، تو تم آمین کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے آ کے کہا کہ سرکار ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں آپ کوئی اور گنجائش ہو تو بتا دیں کہ ہم اس ملک میں رہ سکیں. تو سرکار نے فرمایا پھر جزیہ دو، ٹیکس جزیہ دے کر پھر ہماری سلطنت میں رہ لو، مگر شرارت نہیں کرنا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم کر لیتے نا تو آج فیصلہ ہو جانا تھا کہ دنیا میں عیسائیت کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا. سبحان اللہ. کتنے مبارک نفوس تھے، کتنے عظیم نفوس تھے وہ، کہ جن کی اشارہ ابرو کے اوپر کائنات کے فیصلے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں ان کی بارگاہ میں مقبول بنائے اور ہمیں ان کی شفقتوں و رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے. آج سورہ مائدہ جو تلاوت ہوئی ہے، سورہ مائدہ یہ قرآن مجید کی 122ویں سورہ مبارکہ ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کی 112ویں سورہ مبارکہ ہے. ٹوٹل قرآن میں 114 صورتیں ہیں، یہ 112ویں صورت ہے. اور یہ ہے تو پوری مدنی، لیکن اس میں خوبصورتی اور ہے. ایک اور اس کا انفراد ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک آیت جو ہے وہ مکی ہے. پوری صورت مدنی ہے مگر ایک آیت مکی ہے، اور وہ آیت وہ ہے جو حضور علیہ السلام پر میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی. جب حضور حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. یعنی پوری سورت تو مدنی ہے، لیکن صرف اس کی ایک آیت مکی ہے. اور حضرت مجاہد رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سرکار پر یہ سورت نازل ہو رہی تھی، یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت سرکار علیہ السلام اپنی سواری پر تشریف فرما تھے. تو سواری نے اس بوجھ کو برداشت نہیں کیا. جو آیت نازل ہوئی تو وحی کا ایسا بوجھ تھا کہ سواری اس بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی. حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی وحی کے بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، اور حضور علیہ السلام پر یہ آیت مقدسہ کا نزول ہوا. سورہ مائدہ بڑی لطف کی بات ہے. یہ ایسی سورت ہے کہ علماء نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. معنی یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ ایک معاشرے کی تشکیل کے، سبحان اللہ، اتنے حسین اور اتنے جامع احکامات ہیں کہ اگر مرد انہیں پڑھیں، اور وہ ان کا تعلق زیادہ تر مردانہ کارکردگی سے ہے، یعنی جو مرد کام کرتے ہیں اس سے تعلق ہے، تو گویا علماء نے فرمایا جو اس سورت کو پڑھ لے، سمجھ لے، اس کے احکام کو جان لے، تو اس کے لیے اسلامی زندگی، طرز معاشرت کو گزارنا بہترین ہو جائے گا، وہ بہترین مسلمان بن جائے گا. اور سورہ نور میں عورتوں کے لحاظ سے جو تنبیہات اور جو نزاکتیں بیان کی گئی ہیں، اگر عورتیں ہماری پڑھ لیں، اب اگر پڑھ لیں سے کیا مراد ہے؟ پڑھنا چاہیے. آج آپ بھی گھر جا کے بزرگوں کی ہوئی یہ تنبیہ اپنے گھر کے اندر سنا دیں کہ بھئی ہم بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے. ایسا نہیں کہ آپ سورہ مائدہ نہیں پڑھیں گے اور ہم سورہ نور نہیں پڑھیں گے، نہیں، پڑھیں گے دونوں، لیکن احکامات کے اعتبار سے مردوں کے لیے سورہ مائدہ میں احکامات ہیں اور عورتوں کے لیے سورہ نور میں احکام ہیں. تو آپ اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی ماں کو، بہن کو کیا اس بات کی تاکید کریں گے؟ سورہ نور پڑھنے کی تاکید کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں جو یہاں سیکھتے ہیں وہ گھر جا کر بیان کریں. مائدہ، مائدہ کے معنی ہیں دسترخوان. مائدہ معنی خوان نعمت ہے، خوان نعمت. اور اس کا جو شان نزول ہے وہ اس سورت کے آخری پیرائے کے اندر جو بھی ہم نے تلاوت سماعت کی ہے. کاش اگر آپ یہ ترجمہ گھر سے پڑھ کر آ جائے نا، تو پھر آپ کو عربی کے لفظوں سے مطابقت کہیں نہ کہیں ملے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہاں یہ بات میں نے پڑھا تھا، یہ بات یہ بیان ہو رہی ہے. ہاں یہ بات تھوڑی بہت کوشش کریں گے تو آ جائے گا. جیسے میں کھڑا ہوتا ہوں، جب حافظ نہیں ہوں لیکن الحمدللہ ترجمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کا شکر ہے ذہن میں اتنا رہتا ہے کہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو ترجمہ کرنا بھی تھوڑا بہت آتا ہے اور پھر ترجمہ ذہن میں بھی ہے. تو پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو کئی مواقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر سے مطالعہ کر کے نہیں آتا، لیکن میں جب وہ سنتا ہوں تو مجھے پوری بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ کیا بیان کیا اور کیا نہیں بیان کیا. اللہ کرے اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی ذوق عطا فرمائے. قرآن ہمارے دل میں اترے، ہمارے دماغ میں اترے، ہمارے اندر اتر جائے، اس کا لفظ لفظ ہمارے اندر جو ہے سرایت کر جائے. سبحان اللہ. یہ سورہ مبارکہ سورہ مائدہ، یہ جیسا کہ بتایا کہ اس میں احکامات ہیں اور احکامات کے ساتھ ساتھ واقعات بھی ہیں. اس میں چند واقعات اتنے خوبصورت ہیں، ہر واقعہ تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں ایک واقعہ بہت خوبصورت بیان ہوا، اور وہ واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. واقعہ یہ ہے کہ ایک جیش الاسرہ کے موقع پر، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لا رہے تھے تو جہاں حضور نے پڑاؤ کیا وہ جگہ ایسی تھی جو سنسان تھی، جہاں پانی بھی نہیں تھا. تو وہ صحابہ پریشان ہو کر
حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا کہ حضور نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا، یہاں پہ تو کھانے پینے کا کوئی سامان بھی میسر نہیں ہے۔ پڑاؤ وہاں ڈالا جاتا تھا کیونکہ عرب کی پوری زمین کے اندر کوئی نہر نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، اور پانی کا جو انتظام ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ کنووں سے ہوتا ہے۔ تو پڑاؤ کہاں ڈالا جاتا تھا؟ جہاں پر کوئی پانی کا ذریعہ موجود ہو، کنواں موجود ہو۔ اسی لیے اللہ آپ کو وہ سفر کرائے اور بار بار کرائے۔ جب آپ مدینہ شریف سے پرانے رستے پہ چلیں جدہ کی طرف، مکہ کی طرف، پرانے رستے پہ اگر چلیں، نئے رستے پہ تو دوسری چیزیں ہیں، پرانے رستے پر اگر چلیں جو بدر کی طرف سے ہو کر جاتا ہے، سبحان اللہ، تو آپ کو ہر تھوڑے فاصلے پر ایک بورڈ نظر آئے گا، وہاں پہ لکھا ہوگا بیر صناع، بیر فلاں، بیر فلاں، یعنی کنووں کے نام لکھے ہوں گے، اور کنویں ناموں سے ہوتے تھے تاکہ لوگ وہاں کا علاقہ پہچان جائیں۔ ہم بھی جاتے تھے، پانی بھرتے تھے، بیر روحہ کا پانی بھرتے تھے، بیر شفا کا پانی بھرتے تھے، کئی ابیار، بیر کی جمع ابیار۔ اور اسی طرح جہاں پر مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے مکے کی طرف احرام باندھا جاتا ہے، اس جگہ کو مقام ابیار علی کہا جاتا ہے، یعنی وہاں وہ کنویں مشہور تھے جنہیں حضرت علی نے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ تو پڑاؤ جہاں ڈالا گیا وہاں کوئی کنواں نہیں تھا، اور پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قافلہ روکا گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، کیا بات ہے کہ یہاں روک دیے گئے؟ آپ ہی جا کے کچھ سمجھائیے، کیونکہ شہزادی تھی ان کی، حضور علیہ السلام کے عبد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہزادی تھی۔ حضرت ابو بکر کو بڑا محسوس ہوئی بات، اور آپ نے تھوڑا سا غصے میں جا کر اس عالم میں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب پہنچے حضرت عائشہ کے پاس ملنے، تو حضور علیہ السلام کا سر مبارک ان کے زانوں پر رکھا ہوا تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق نے دبے لہجے میں ذرا تھوڑا سا سختی سے بات کی کہ کیا ضرورت تھی یہاں رکنے کی، پانی بھی نہیں ہے، سارے قافلے والے پریشان ہو رہے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، تھوڑا بہت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جتنی وہ کر سکتے تھے سختی انہوں نے میرے ساتھ کر لی، اور پھر وہ چلے گئے۔ حضور آنکھیں بند کے لیٹے رہے، حضور علیہ السلام آنکھیں بند کے، باپ بیٹی کا یہ معاملہ چل رہا ہے، حضور علیہ السلام آنکھیں بند کیے تشریف فرما رہے، سبحان اللہ۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ وضو کا پانی جو ہے میسر ہی نہ آیا۔ نماز کا جب وقت آیا تو وضو کا پانی نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ جب وضو کا پانی نہیں میسر آیا تو آیات تیمم نازل ہو گئی، سورہ مائدہ آیات تیمم نازل ہوئی کہ جب تمہیں وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جیسے ہی سرکار علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور لوگوں کو تیمم کا فرمایا تو لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی اور لوگوں نے کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری برکتوں سے اللہ نے نہ جانے کس کس موقع پر ہماری مشکل کو آسان کر دیا۔ دیکھو پوری امت مسلمہ کے لیے تیمم جیسی نعمت اللہ نے اتار دی، اور سبب کون بنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور تیمم اتنا لطیف اور اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ اگر میں تیمم کا بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کو لطف اتنا آئے، یعنی اس کے لطف کی میں آپ کو ایک کیفیت بتانا چاہتا ہوں کہ اگر 10-11 افراد نماز پڑھ رہے ہیں تیمم سے، پانی نہیں تھا، اور کوئی ایک شخص لوٹے میں پانی لے آیا ایک آدمی کے وضو کے برابر، 10-11 پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایک شخص لے کر آ گیا اور اس نے آ کے کہا، بھائی تم میں سے جس کا دل چاہے وضو کر لو، اور وہ نماز پڑھ رہے تیمم کی حالت میں، تو سب کا تیمم بھی گیا اور نماز بھی گئی، سب کا تیمم گیا۔ اگر اس نے یہ کہا کہ تم میں سے جس کا دل چاہے وضو کر لے، پانی سے، پانی مل گیا، اب تم میں سے جس کا، اب ایک کا پانی ہے کسی ایک کا، اگر اس نے یہ جملہ کہا تو سب کا تیمم بھی ٹوٹ گیا اور سب کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا تم سب اس سے وضو کر لو، تو سب کا تیمم بھی باقی رہا اور سب کی جماعت بھی باقی رہی۔
بتائیں لطف ہے کہ نہیں؟ اب ایسے لطیفے ہیں اس میں کہ اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو بڑا ماشاءاللہ ذوق پیدا ہو. کبھی اللہ موقع دے گا اور انشاءاللہ جمعے میں ہم نے اعلان کیا ہے کہ اسی طرح ہم ایک ایک موضوع عنوان بنا کر گفتگو کریں گے جمعے کی نماز کے بعد بھی اور ظہر عصر اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد بھی گفتگو کریں گے. تو یہ تیمم کی برکت کس کے صدقے میں ملی؟ حضرت عائشہ صدیقہ. ہوا کیا تھا؟ کیوں روکا گیا تھا؟ ہوا یہ تھا حضرت عائشہ کا ہار گم گیا تھا اور وہ ہار مل نہیں رہا تھا. جیسے ہی یہ سارا ماجرا مکمل ہو گیا لوگوں نے نماز پڑھی. حضرت عائشہ کا جیسے ہی اونٹ اٹھایا گیا تو اونٹ کے نیچے ہار چھپا ہوا تھا. اونٹ کے نیچے تھا, ہار چھپ گیا, اونٹ کے نیچے آ گیا. لیکن یہ سب تو ایک سبب تھا, یہ سب تو ایک سبب تھا. اصل میں امت کو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو انعام سے نوازنا تھا اور وہ انعام ان کی تکلیف کو دور کر کے تیمم جیسا تحفہ عطا فرمانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واقعہ اس میں نقل ہوا, ایک واقعہ حابیل اور قابیل کا بھی نقل ہوا اسی سورہ مائدہ کے اندر. حابیل اور قابیل کا بھی واقعہ ہے کہ جس میں حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا, حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں کیونکہ اس سے پہلے کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا, کسی کا انتقال ہوا ہی نہیں تھا. اب جب قتل اور انتقال جب کسی کا ہوا نہیں تو اب مردے کو کروں کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر, دو کوے لڑے, ان میں سے ایک مر گیا تو کوے نے جو ہے وہ زمین اپنی چونچ سے کھودی اور اس کے بعد جو مرا ہوا کوا تھا اس کو اس مٹی میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال کے دفنا دیا. اور قابیل یہ دیکھ رہا تھا تو اس نے اپنے بھائی جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کو اسی طرح مٹی کھود کر دفن کیا. بہرحال ایک بڑا طویل واقعہ ہے اور اس کے کئی مضمرات ہیں, ان پر بات کی جا سکتی ہے. آخر میں جو واقعہ نقل ہو رہا ہے اس میں ایک آیت پہلے میں بتانا چاہوں گا. ایسی آیت اللہ نے نازل کی ہے جسے جوامع الکلم کہا جاتا ہے, یعنی بہترین کلام جس کو کہا جائے گا, جس میں کہیں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا. وہ آیت یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہتے ہیں علماء اتنی جامع کلام کی آیت نہ قرآن کی یہ نظیر کوئی دکھا نہیں سکتا. کتنا آسان کر دیا پوری زندگی کے معاملات کو کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور فحاشی کے کاموں میں, گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. آسان ترین جملوں میں پوری زندگی کا طریقہ بیان کر دیا گیا. اور آخر میں جو میں عرض کر رہا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے عیسیٰ آپ ہمارے لیے آسمان سے نعمت کھانا ہمیں چاہیے. تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ تو ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما, تکون لنا عید, تاکہ وہ عید بن جائے, خوشی کا موقع بن جائے, لأولنا وآخرنا, ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی. اس بات سے علماء نے, اب سنیے بہت اہم جملہ, اس بات سے علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ اللہ کی جب نعمت کوئی اترتی ہے تو وہ بندوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہم پر خوان نعمت نازل فرما تاکہ یہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید بن جائے, خوشی اتنی کہ جیسے عید بن جائے. تو جب نعمت کے اترنے پر وہ دن کیا ہو, عید کا دن ہو, تو آپ بتائیے یہ ساری کائنات کس کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام. یہ آسمان بنے حضور کے صدقے, یہ زمین بنی حضور کے صدقے, ارے ہم بنے حضور کے صدقے, ساری دنیا بنی حضور کے صدقے. تو حضور تو جانے نعمت ہے, ایک ہوتی ہے نعمت اور ایک ہوتی ہے جانے نعمت, اصل نعمت, سبب نعمت. حضور تو ساری نعمتوں کی اصل ہے, جان ہے, سبب ہے. تو جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے بتاؤ وہ عیدوں کی عید ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضور کی آمد کے دن کو عید
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔